بغل اور زیر ناف بال جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں اور کب کاٹیں، اس کی آخری مدت کی حد بھی بتا دیں۔ آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا۔ اکثر دوست مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی اور باقی جگہ بھی یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اکڑوں بیٹھتا ہے نا، یہ پیڑوں کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پیٹ بالکل آخری پیٹ کا حصہ جہاں بل کھاتا ہے، اس کے نیچے سے بال آپ نے شرمگاہ کی حد تک اور اس کے آس پاس کاٹ لینے ہیں۔ یہ ہے زیر ناف بال کاٹنا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ خصیتین وغیرہ تک یہ بال اس کے ارد گرد، اس کی سائیڈیں یا پخانہ والی جگہ پہ، یا جہاں اس کے قریب قریب جو بال ہیں جو آپ کو پاخانے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان بالوں کو آپ نے کاٹنا ہے، اور بغل کے بال جو ہیں اس کو بھی آپ نے کاٹنا ہے۔ اس کے لیے بلیڈ کا استعمال کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی جو حد ہے وہ 40 دن ہے، 40 سے کم ایک ہفتے پہ آپ آ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ ان میں مکمل رانے شامل نہیں ہیں جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ رانوں کی صرف جڑوں تک ہے، رانوں کی جڑوں تک ہے۔ یہ زیر ناف کے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر، جیسے وہ پیٹ کے پہلے بل بالکل جہاں ختم ہوتے وہاں سے لے کر لوگ اس کو پورے رانوں تک اس کو چلائے بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں بالشت کا حساب کر کے کہتے ہیں اور کوئی اس طرح۔ یہ ساری اسلامی باتیں نہیں ہیں، جو بات شرعی طریقہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم جو بال بنواتے ہیں نا، وہ بال بنوانا بھی کفار کے طرز پہ۔ میں آپ کو بال کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے قضا کے بالوں سے منع فرمایا۔ قضا کے بال کیا ہیں؟ ایک جگہ سے چھوٹے، ایک جگہ سے بڑے۔ آج کون بندہ ہے جو سر پہ برابر کے بال رکھتا ہے؟ آپ نہیں رکھتے یار۔ ڈیزائن دا شوق کیا کو نہیں، یہ تو ہمارے وال ایک گنوں میں برابر رکھے نا، یہ اگو پچھو ہر پاسو برابر ہے۔ لعنت ہے اس ڈیزائن پہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالف ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اس ڈیزائن کی؟ ہم کون سی مانگیں نکال کے بیٹھے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں بابا، ہمیں اللہ رسول نے ایک ایک چیز کا سمجھانے کا سبق دیا۔ ہم چاروں طرف سے برابر، آپ بڑے رکھو چھوٹے رکھو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ رکھو جتنے رکھ سکتے ہو، لیکن چاروں طرف سے برابر رکھو۔ پتہ نہیں کوئی کٹورا کٹ ہے تو کوئی پتیلی کٹ ہے تو کوئی پیالی کٹ، یہ کون سے کٹ آئے ہوئے ہیں؟ کوئی برگر کٹ ہے اور کوئی پتہ نہیں شامی کباب کٹ ہے۔ یہ کٹ نہیں ہوتے، آپ محمدی کٹ رکھیں، نبوی کٹ رکھیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ کر رکھیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ ہن والی ایویں کپواؤں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، جب اس کے پاس ایک وفد لے کر گئے تو اس نے اکرام کے لیے دسترخوان لگایا تو ان سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ سنت کیا ہے؟ جب دسترخوان پہ گر جائے، مٹی میں مل جائے، اس کی بات نہیں کر رہا، تو اسے اٹھائیں، صاف کر کے کھا لیں۔ دسترخوان پہ گرا نا، کوئی خراب نہیں ہوا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو یہ اٹھانے لگے نا، تو ساتھ والے نے کہا تھوڑا گزارا، یہ بھوکے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، تھوڑا گزارا، یہاں نہ اٹھانا، بےزتی ہو جائے گی ہماری۔ تو انہوں نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور کہا اترک سنت ابی القاسم لہذہ الحمقاء، مجھے کہہ رہا ہے میں حضور کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یار یہ صحابی رسول ہے۔ اس کے بعد جب گفتگو ہوئی تو اس پادری نے، اس غیر مسلم نے ان پہ جملہ کستے ہوئے کہا کہ سلمان تمہیں تو استنجا کرنا بھی اسلام بتا رہے ہیں، یہ کون سا تمہارا دین ہے کہ یوں استنجا کرو اور یوں نہ کرو؟ ان نے سر اٹھایا اور سینہ تان کے فرمایا کہ جی ہاں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، ہمیں ہمارے نبی نے پاکی کے طریقے سمجھائے ہیں۔ کیسے یار اس کے جواب کو پلٹ کے جواب دیے؟ تو ہمیں ایک ایک چیز میں احکامات ہیں، ہم مسلمان ان احکام کے پابند ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں سر اپنا مسئلہ، چلو جی میں مرضی ہوئے کروں۔ یہ جو لوگ بھویں کٹواتے ہیں اور یہاں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ کو کیا آدھن؟ تھریڈنگ نہیں، تھریڈنگ تو یہ بھی ہوتے، اس کی کچھ کہتے پلکنگ کہتے ہیں میرے خیال میں۔ ذوالقرن کیا آدھن کو پلکنگ کہتے ہیں نا، ہاں کچھ نہ کچھ میں کوئی یاد ہے۔ تو یہ جو کراتے ہیں نا آدھے، یہ بھویں یوں کٹوا لیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات،
کہ جو خاتون یہ کٹواتی ہے یا جو کٹوا رہی ہے یا جو کاٹ رہی ہے، ان دونوں پر میرا اللہ لعنت کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مفتیوں کا فتویٰ ہے۔ بابا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم نے یہاں اپنے مذہب اور دین کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں ایک ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کو بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت کی طرح کپڑے پہنے یا عورت کے اسٹائل اپنائے، یا جو عورت مرد کی طرح اسٹائل اپنائے، فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ وہ نبی لعنت کی بات کر رہا ہے جس نے بارش میں بھی ابو جہل کے گھر دین کی جا کر دعوت دی ہے، جس کو اتنی فکر ہے کہ ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت جانے والا بن جائے۔ یہ اس نبی کا فرمان پیش کر رہا ہے۔ اس سے واقعی اللہ یا اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا شریعت اسلامیہ میں داڑھی رکھنے کی کوئی حد بھی ہے؟ بھائی انیس، مسلمان کو داڑھی یہ مسلمان کا حسن اسلام کا بڑھا دیتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور اہل بیت کی تعداد جا کے مکمل ہو رہی ہے۔ ان میں سے کوئی مسلمان مرد داڑھی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی، نہ داڑھی کاٹنے کا کہیں حکم ہے، بلکہ احادیث پاک میں صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، باقی صحیح حدیث اٹھا لیں، تو وہاں پر تو باقاعدہ داڑھی کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں۔ خالف المشرکین فرمایا کہ مشرکین جو ہیں یہ مونچھیں بڑھا رہے ہیں، داڑھیاں کٹا رہے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ وفر اللحیٰ وحفظ الشوارب، آپ مونچھوں کو کٹا لیں اور آپ داڑھیوں کو بڑھا لیں۔ یعنی مونچھیں کاٹنے کا معنی آپ کی مونچھ کا بال آپ کے ہونٹ کے نیچے نہ آئے یا پانی میں نہ جائے، اس طرح آپ صاف بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو مونچھیں بالکل یہ داڑھی کے قریب سے آ کے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس طرح مونچھیں نہیں ہیں جو مونچھ کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیا ہے۔ اور داڑھی مبارک تو ہے ہی، اب داڑھی مبارک کتنی رکھیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب بڑھانے کا کیا مطلب؟ تو جس صحابی سے یہ حدیث پاک مروی ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب تکلیم اظفار میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے پہ بیٹھے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں، اور حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا وفر اللحیٰ وحفظ الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، وقبض علی لحیتی فما فضل اخذہ، ایک مٹھی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور اس سے آگے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیں حدیث بھی دی ہے، حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھایا کہ اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ آپ ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے اس کو شمار کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھوڑی کے اوپر سے آپ مٹھی کریں تو آدھا موٹ بن جائے گی، تو اتنا نہیں ہو۔ داڑھی مٹھی کے نیچے سے اس طرح دائیں سے، اس طرح بائیں سے، یہ کان کے قریب سے نیچے جو کان کی لو کہتے ہیں، یہاں سے جو نیچے ہڈی ہے وہیں سے لے کر اس جگہ تک یہ داڑھی موجود ہے، تو داڑھی آپ کو رکھنی چاہیے۔ باقی کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو یقیناً وہ چہرہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ ایران سے کچھ لوگ جو آئے تھے رسالت مآب کی خدمت میں، غالباً کوئی یزد جر والے، اور ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، رسالت مآب علیہ السلام نے تو ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ داڑھی کاٹ رہا ہے تو میں اس بھائی سے بڑے درد دل سے کہتا ہوں، میرے بھائی اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے اپنے دین کے بارے میں، آپ اس سے توبہ کیجئے اور اپنی شکل رسالت مآب علیہ السلام جیسی داڑھی مبارک اس طرح رکھ کے، ورنہ وہ شکل تو کائنات میں ایک ہی جیسی ہے، یعنی شکل مصطفیٰ میں داڑھی تھی تو آپ یہ داڑھی رکھ لیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارا یہ لباس اتر جائے گا، ہمارا کفن ہوگا، ہمارے ساتھ ہماری یہ امامیں اور ٹوپیاں نہیں جائیں گی، ہمارے ساتھ جو سنت ظاہری طور پر جائے گی مسلمان کے ساتھ وہ داڑھی مبارک ہوگی۔ تو اس لیے آپ داڑھی مبارک کو ضرور رکھیں۔